کوئٹہ میں جتنے مقابلے تھے ان سب میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ اب بہتر ہے کہ بڑے میدان کی طرف جائیں. بے شک گورنمنٹ کالج نے آپ کو آن کیا اور آپ نے گورنمنٹ کالج کو آن کیا. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے. خیال آیا کہ یار ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج نے ہمیں آن کیا, لیکن یہ گورنمنٹ کالج کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم جیسے لوگ اس میں جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اب یہ اپنے تو بہت بڑی بات تھی. ڈبیٹ کا ایک حسن ہے دلیل. ہاں جی, ٹھیک ہے, اور کسی کے نقطہ نظر سے اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو دلیل پیش کر کے کریں. انفارچونیٹلی اگر ہم ابھی آبزرو کریں ہمارے معاشرے کے اندر بہت تناؤ ہے, بالکل, اور ڈبیٹ کی جگہ دلیل کی جگہ نہیں مل. جو اہم بات ہے وہ عدم برداشت کا معاملہ ہے. عدم برداشت اس طرح سے کہ ہم آمادہ ہی نہیں کہ کسی کی بات سنیں. پرسنل بھی کوئی اس کو لیتا ہے یا اس کو صرف ڈبیٹ کی حد تک لیتا ہے؟ نہیں, پرسنل تب لیتے ہیں جب جیتنا ہو معاملہ. اچھا, ہاں, ورنہ اس لیے پرسنل نہیں لیتے کہ میری دلیل اس سے زیادہ حاوی دلیل ہو. اچھا, اس معاملے میں پرسنل لینے لگ گئے تو لوگ تو تلوار ہو جائیں گے, لوگ سارے سیف ہو جائیں گے, سیف تلوار کے معنی میں. کیا بات ہے. سیف وہ سیف جو خود بیت بازی کے مقابلے میں ایئر وے پہ بھی ہم نے دیکھا آپ کو, اور پھر آپ بطور جج وہاں بیٹھے, منصب بیٹھے, کیسا رہا ایکسپیرینس؟ خود انگشت نمائی بھی کی ہو کہ یار ہماری باری میں یہ مسئلہ ہوا تھا ججمنٹ میں, اور کیا پتہ لوگ اب ہم میں نقص نکالنے لگ جائیں, جج کو جج کریں. ایگزیکٹلی. تو آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ میرے نزدیک شاعری کسی بھی روح کی غذا, کیا بات ہے, کسی بھی جسم کا سہارا, اور کسی بھی نگاہ کا مرکز. آپ ماشاء اللہ مشاعروں میں پائے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک ہلڑ بازی کا بڑا کلچر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کیا ایسے چینجز آئے کہ یہ مشاعرہ کلچر جو ہے یہ یکسر تبدیل ہو گیا؟ یہ مصرع تو خاموشی سکھاتا ہے. کیا بات ہے. یا تو آپ کو وجد میں لے جاتا ہے, مصرع چیخنا تو نہیں سکھاتا. چیخنا نہیں سکھاتا. یا تو آپ ہوں کہ بے ساختہ آپ یک لخت اٹھ پڑیں تو بندہ کہے کہ چونکا دیا ہے. جو شاعری بھی کمرشل ہو گئی ہے. ہاں, بہت زیادہ. اب تو بےتحاشا کمرشل, اب شاعر کمرشل ہو چکا ہے. تو وہ اپنا آپ بھی حاضر کر دیتا ہے جس چیز کے لیے ہو. بڑے کہتے ہیں کہ شعر وہ ہے جسے سمجھنے میں آپ کو وقت لگے. کیا بات ہے. اور آپ سمجھیں تو آپ 5-6 دن اس کے حصار سے نہ نکل پائیں. کیا بات ہے. وہ جملہ کیا جو فوراً سمجھ آ مجھے اگر میرے پہلو میں محبوب دستیاب ہے تو میں بطور شاعر بھی اگر اس کی آنکھ پر, اس کے قرب پر اور اس کی حاضری پر کچھ نہ لکھ پاؤں تو بھی مجھے شاعری کی فہرست میں نہ لایا جائے. اور اگر اس کی غیر حاضری میں بھی اس کی کمی محسوس کرتے ہوئے مجھ پر کوئی نزول نہ ہو یا میرا کرب کوئی سطر نہ لے آئے, کوئی مصرع نہ لے آئے, تو بھی مجھے شاعری کی فہرست سے باہر رکھا جائے. محبت کی ڈیفینیشن پھر اس کی انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے, اور محبت جو ہے کیا ایک سے زائد دفعہ ہو سکتی ہے؟ آپ قائل ہیں اس کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر انسان بنانے میں بڑا ہاتھ ہے کسی شے کا, یا ظاہر ہے ہم میں بھی ایک پورا حیوان موجود ہے جسے ہم مختلف وہ نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. کیا بات. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ باغ اور رکاب دونوں کو تھامے رکھیں, وگرنہ وہ حیوان باہر آ جائے گا. جمالیات یا حسن, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا تعریف کرتے ہیں آپ, اس کی ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ جمال, حسن, خوبصورتی, خوشبو, اس طرح کے تمام تر جو بھی مرکز جمال چیزیں ہیں, میں ذاتی طور پہ ایمان کی حد تک ہے یا اس کے بعد اگر کسی شے سے متاثر ہوتا ہوں تو وہ جمال ہے, اور وہ جمال جو مجھے اپنے حصار میں لے لے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر تھاٹ پرووکنگ ایپیسوڈ آف ڈائلیکٹکس. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم شعر و شاعری پہ بات کریں گے, ہم ڈیبیٹ پہ بات کریں گے, فن خطابت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم محبت کی بات کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے, ایک نوجوان شاعر ہیں آپ, ڈیبیٹر ہیں, سیف الرحمان جعفر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور سیف, سب سے پہلے تو اپنی جرنی کے بارے میں کچھ بتائیے. کوئٹہ سے آپ کا ماشاءاللہ تعلق ہے, اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان کون سے خواب سے جائے تھے کہ لاہور کی طرف رخ کیا؟ اول تو آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئٹہ ویسے بھی میرا پسندیدہ شہر ہے, میں عشق کرتا ہوں کوئٹہ سے. کیا کوئٹہ بات ہے. میری جان ہے. کوئٹہ میں ظاہر ہے جتنا بھی محدود دائرہ ہو, چھوٹا دائرہ ہو, فکر یا ذہن بھی اسی دائرے کے حساب سے ہی اپنے چیزوں کا انتخاب کرتا ہے.
لیکن ایک بغاوت ذہن میں تب بھی تھی، آج بھی ہے، اچھا ہمیشہ رہے گی، یا یہ شاید ہماری سرشت میں پائی ہاں جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزوں سے ہم یہاں کے لوگوں سے انسپائر ہوئے، اچھا مثلاً شاعری، وہ یہاں کے لوگ آبویسلی ہر جگہ پہ، لاہور اب شاعری میں آگے ہے، ہوں پنجاب آگے ہے، دیگر کچھ ایریاز ہیں، وہ ایریا ہمارا اس طرح سے نہیں پروان چڑھا شعری حوالے سے، فکری حوالے سے، بالخصوص شعری فکر۔ تو شاعری کی طرف جب آئے، اس سے پہلے میں ڈبیٹر تھا، ویسے اچھا شاعری سے پہلے میں ڈبیٹر تھا، تو ڈبیٹ بھی گورنمنٹ کالج کے تمام تر اصول، تمام تر لوگوں کو دیکھ کر ہم اس دائرے کی طرف آئے اور اس میں قدم رکھا ہم نے۔ تو تب ہم نے دیکھا کہ اب یہاں پر جو بھی تھا، اس میں ہم نے کوئٹہ میں اوج کمال پا لیا تھا۔ کوئٹہ کیا میں بات ہے، جتنے مقابلے تھے ان سب میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اب بہتر ہے کہ بڑے میدان کی طرف جائیں۔ ایک کنویں میں تو ہم جمپ لگاتے لگاتے اب تھک بھی گئے ہیں، اور ہم نے سر بھی کر لیا اس چوٹی کو۔ تو پھر ہم وہاں سے لاہور کی طرف آئے، گورنمنٹ کالج نے ہمیں آن کیا، ڈبیٹ بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا، اور وہاں سے پھر شعر بھی شروع ٹھیک، ہوا، ڈبیٹ بھی شروع ہوا۔ اچھا یہ شاعری کا سفر بعد میں ہوا ہے شروع؟ ہاں، شاعری بعد میں تھی۔ اور ویسے میں نے کہیں دیکھ رکھا تھا آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری یا ویڈیو وغیرہ بھی، ایکٹنگ اداکاری میں بھی کوئی اداکاری، شوق اچھا تھا وہ اس کا؟ انتہائی رینڈم حرکت تھی میری، اچھا اسے میں آج بھی یعنی فخر سے کہتا ہوں اچھا کہ وہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک دن مجھے خیال آیا جب میں کالج سے نکلا، سیکنڈ ایئر کا غالباً میں اسٹوڈنٹ تھا، کہ یار آج کیوں نہ ان لوگوں پر بات کی جائے جو لوگ معاشرے کا نظر انداز طبقہ ہے۔ بالکل تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں آمادہ تو کوئی دکھتا ہوا نہیں ملا، کہ یا کوئی آمادہ ہو تاکہ اس کو ہم کیریکٹر میں لا سکیں۔ کچھ دوست تھے جن کے پاس کیمرے کی فیسلٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کا چینل چلا رہے تھے، تو میں نے انہیں آمادگی پہ لایا، انہیں راضی کیا کہ یار ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں جس میں ہم واضح کر سکیں کہ ایک آدمی کے ساتھ یا غرباء کے ساتھ بیہیویئر امراء کا کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پھر میں خود بطور ایکٹر تو نہیں تھا، وہ پہلا ہی تجربہ تھا، ایک باچا اچھا خان تجربہ چوک، تھا، ہاں باچا خان چوک جگہ ہے، وہاں پر پھر میں پالش ٹھیک، والا بن کر، اور سارا ہاں معاملہ ہوا پھر ہمارا۔ وہ بہت شاندار ایکسپیرینس تھا آپ کا۔ چلیں، گورنمنٹ کالج کی آپ نے بات کی ہے، اور بے شک گورنمنٹ کالج نے آپ کو آن کیا اور آپ نے گورنمنٹ کالج کو آن کیا، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ تو گورنمنٹ کالج کی اگر فن خطابت کی بات کریں یا ادب کی تاریخ، ایک سحر انگیز تاریخ ہے، ٹھیک ہے، دہائیوں سے بے شک۔ چلتی آ رہی ہے۔ اچھا، اس صورتحال میں جب آپ نے آبویسلی دیکھ رکھا تھا کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، تو وہاں پہ کس طرح سے اپنا نام پیدا کرنا، اپنا مقام پیدا کرنا، تو کتنا دشوار لگا؟ اچھا، میں تیسرا دن تھا، یاسر گمان میرے دوست ہیں، اچھا ان کے ساتھ ایڈمیشن ان کا بھی ساتھ ہوا تھا ہمارا ڈبیٹ بیس پہ۔ ایک دن گورنمنٹ کالج کی طرف ہم صبح وقتی 8 بجے جا رہے تھے، 8:30 ہماری کلاس تھی، ٹھیک، تو چلتے چلتے ذہن میں خیال آیا، اب وہ بغاوت کی میں نے آپ سے بات کی تھی تو وہ ہے ظاہر ہے انسٹنکٹ میں، تو چلتے چلتے خیال آیا کہ یار ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج نے ہمیں آن کیا، لیکن یہ گورنمنٹ کالج کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم جیسے لوگ اس میں جا کیا رہے ہیں۔ بات ہے، اب یہ اپنے تک بہت بڑی بات تھی، لیکن بہرحال تب بھی ایک ایگزام تھا اپنے اس پر کہ کوئی نہ کوئی شے غیر معمولی ہمارے اندر تھی۔ تو لگا یار کہ ہم یہ جو لوگ ہیں فکری سطح پر یا قلم کے معاملے میں ہم شاید اس سے بہتر ڈیلیور کر پائیں، اور ہر آدمی اپنے دور میں ہی ظاہر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ہم عصر لوگوں میں اور جو ایک عہد میں رہنے والے ہیں ان کو پار کروں۔ اللہ نے بڑی عزت دی، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ان لوگوں سے سیکھیں جو اس سے قبل گورنمنٹ کالج کے راوینز رہے ہیں اور بڑے دماغ تھے، اور اب جو گورنمنٹ کالج کے بڑے اذہان ہیں ان میں بھی ہمارا نام آئے، اور اللہ نے اسے سر کیا فہرست بات ہے، لایا۔ نہیں آپ سے ہم سیکھتے ہیں، اللہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں، آپ ماشاء اللہ۔ اچھا، ڈبیٹ میں چونکہ آپ کا جرنی کا سٹارٹ ہی ڈبیٹ سے ہوا، ڈبیٹ کا ایک حسن ہے دلیل، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور کسی کے نقطہ نظر سے اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو دلیل پیش کر کے کریں۔ بے شک، انفارچونیٹلی اگر ہم ابھی آبزرو کریں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت تناؤ ہے، بالکل، اور ڈبیٹ کی جگہ، دلیل کی جگہ نہیں مل، اصل تو دلیل ہے نا، تو دلیل کی جگہ نہیں ہے، باقی ہر چیز ہو رہی ہے یہاں پہ۔ بالکل ایسے۔ تو ایسے میں ڈبیٹ جو ہے وہ اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے، ڈبیٹر اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہے، کیا یا یہ صرف جو ہے وہ مشاغل کی حد تک ہے؟ اچھا، اس میں ہمارا مجموعی طور پر معاشرہ بڑا اہم کردار اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ میں نے ڈبیٹرز میں بھی دیکھا ہے، اب ہم ڈبیٹرز بالخصوص دلیل کے لوگ
اور دلائل کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہم میں بھی ایک قسم کی عجیب نرگسیت رہی ہے، اچھا یا خود پسندی رہی ہے، یا اپنے بڑھاوے کے لیے سارا معاملہ یہ رہا ہے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے ہماری باری کب آئے گی، بجائے اگلے کے آرگومنٹ سن کے، اگلے کے دلائل سن کے انہیں رد کرنے کے وہاں جا کر. پھر اس میں کیٹیگریز ہیں کہ اگر پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہے تو آپ فی الفور ان کے دلائل رد کرتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، آپ کو ایک موضوع دیا جاتا ہے. اور اگر یہ ڈیکلیمیشن ہے تو پھر آپ ایک منظر کشی سے معاشرے کی تمام تر بھیانک چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے دلیل کام آتی ہے، اگر وہ یس اینڈ نو پہ ہے تو پھر آپ دلیل دیتے ہیں. جو اہم بات ہے وہ عدم برداشت کا معاملہ ہے. عدم برداشت اس طرح سے کہ ہم آمادہ ہی نہیں کہ کسی کی بات سنیں. اوبیسلی جب آپ آمادہ ہی نہیں ہوتے تو آپ کیا دلیل پر پھر کون جائے یہ غور و فکر کرے کہ میں نے اب اس کا جواب کن چیزوں سے دینا ہے. تو بجائے اس کے وہ ہے نا شہر آواز نہیں زور بیاں دیکھتا ہے، تو وہ معاملہ نہیں ہے مطلب کہ ہم دلیل کی طرف جائیں. بجائے اس کے آج کل زیادہ بڑی آواز جس کی ہوئی، زیادہ اونچی آواز جس کی ہوئی، وہی دلیل میں بھی زوراور آدمی ہے اور تالیاں بھی سب سے زیادہ اس میں. مسئلہ وہی ہے. اگر ہم پارلیمنٹری ڈیبیٹس کی بات کریں، ہماری جو لیجسلیچر ہیں اس کے اندر جو گفتگو جس طرح سے ہوتی ہے، جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ جتنا کوئی شاؤٹ کرتا ہے، جتنا لاؤڈلی بات کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر اتنا ہی آسانی سے منوا سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا، آپ کی بات سے ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ کس طرح سے اب جو ڈیبیٹرز ہیں اوبویسلی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں. جب آپ نے کسی ایک موضوع پر بات کرنی ہے، پھر اس کا موضوع جو ہے سامنے والے نے رد کرنا ہے، پرسنل بھی کوئی اس کو لیتا ہے یا اس کو صرف ڈیبیٹ کی حد تک لیتا ہے؟ نہیں، پرسنل تب لیتے ہیں جب جیتنا ہو معاملہ. اچھا. ہاں، ورنہ اس لیے پرسنل نہیں لیتے کہ میری دلیل اس سے زیادہ حاوی دلیل ہو. اچھا. اس معاملے میں پرسنل لینے لگ گئے تو لوگ تو تلوار ہو جائیں گے، لوگ سارے سیف ہو جائیں گے، سیف تلوار کے معنی میں. کیا بات ہے. تو یہ معاملہ ہے. لوگ پرسنل اس لیے لیتے ہیں کہ شاید میں یہاں جیت جاؤں. اگر اس معاملے میں لینے لگ گئے تو دلیل زیادہ حاوی ہو جائے گی بجائے ان کے یہ ذاتی مقابلوں کی. صحیح. ابھی رمضان ٹرانسمیشن ریسنٹلی آپ کر کے آئے بول چینل پہ، اور ماشاء اللہ آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. بہت اچھا ایکسپیرینس. اور سیف جو خود بیت بازی کے مقابلے میں اے آر وائی پہ بھی ہم نے دیکھا آپ کو، اور پھر آپ بطور جج وہاں بیٹھے، منصف بیٹھے. کیسا رہا ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے اس بنیادی کام پر ناز ہوتا ہے، اور پھر جب اس میں سراہا جائے، جب اس میں بطور اعزاز اسے ایک کام یا ذمہ داری تھمائی جائے، تو اس میں پھر ظاہر ہے اسے خوشی بھی ہوتی ہے. ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. ہمارے لیے تو خواب ہی ہے. میں اکثر سمیع بھائی سے کہتا تھا کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اسکرین پہ ہی دیکھتے تھے، جن سے ملنا، جن کی بات کرنا، جنہیں دیکھنا ہمارے لیے خواب تھا، اور اللہ نے ان کے ساتھ بٹھایا، ان سے گفتگو. بہت انسپائر ہوئے ہم سے مل کر، بہت خوش ہوئے. ہم بہت خوش ہوئے کہ اتنے زمین سے لگے ہوئے لوگ، انکساری اور عجز سے بھرے ہوئے لوگ، اتنے بڑے منظر پر، اتنے بڑے کینوس پر آ کر بھی اگر ان میں اتنی خمداری ہے. اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بڑا لطف آیا. یس. ٹھیک ہے. اور وہ ذمہ داری کا احساس بھی تو تھا نا، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. آپ ایک لفظ بھی اگر ادھر ادھر کر جاتے، یا آپ کے قلم سے یا آپ کے ذہن سے ایک شعر بھی ادھر ادھر ہوتا، تو میں بطور شاعر یا بطور بیت بازی کے جج وہاں پر مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہر منصف پر ہوتی ہے، تمام تر منصفین پہ تھی. مجھ پر اس لیے بھی بڑی تھی کہ میں شاعر کے طور پر، یا بالخصوص تمام تر لوگوں کا اعتماد لے کے وہاں بیٹھا ہوا تھا. دیگر ججز بھی تھے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ پر پریشر ہوتا ہے. اس جرنی سے خود گزر کے آئے. ایگزیکٹلی. اور پھر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. ہاں جی، جب آپ خود گزرے ہوں اور آپ نے خود انگشت نمائی بھی کی ہو کہ یار ہماری باری میں یہ مسئلہ ہوا تھا ججمنٹ میں، اور کیا پتہ لوگ اب ہم میں نقص نکالنے لگ جائیں، جج کو جج کریں. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو عدم برداشت یہاں بھی تھی. میں نے دیکھی کہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح سے ہمیں دلائل میں ہرائیں خود ہارنے کے بعد. ایگزیکٹلی. ہاں، ویسے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹرینڈز دیکھے ہیں ججز کے اگینسٹ ٹرینڈز رمضان میں آپ کو نظر آتے ہیں. وہ وہی معاملہ ہے جب آپ ہار جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. بالکل. سوائے اس کے اور کوئی چیز اور چیخنا چلانا. بات وہی ہے نا، وہ شور کر کے اپنی بہت وقت کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے. اب میرے پاس بہت سارے سوری کے میسج پڑے ہیں، لیکن وقت گزر گیا، اب اس کا کیا مداوا. اصل میں وہ اگر سیکھنے کے خیال سے وہاں پہ آتے، اس نیت سے آتے، ہم سے پوچھتے کہ کن کن چیزوں پہ کام کیا جائے، کیا اصلاحات لائی جائیں تاکہ وہ جیتنے کے لیے آئے تھے. ایگزیکٹلی. یہ مسئلہ ہی ہے. اور پھر بغیر تیاری جیت، ہاں وہ تو نہیں ممکن. ایگزیکٹلی. اچھا،
شاعری پہ بات کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں اور بڑے منجے ہوئے شاعر ہیں. آپ جس طرح سے لوہا منوایا گورنمنٹ کالج کے در و دیوار سے آپ واقف ہیں, اور جس طرح ربندر ناتھ ٹیگور بہت بڑا نام ہے, تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ شاعری جو ہے نا یہ کائنات کی دھن کی وہ بازگشت ہے جو انسان کے دل میں گونجتی ہے. کیا بات, یہ بہت بڑا فکر ہے ان کا. کیا بات. تو آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ میرے نزدیک شاعری کسی بھی روح کی غذا, کیا بات ہے, کسی بھی جسم کا سہارا, اور کسی بھی نگاہ کا مرکز, کسی بھی انسانی معاشرے میں محبت کا واحد سبق ہے. میرے نزدیک شاعری ایمان کی طرح انسان کو سینے سے لگانی چاہیے. کیا بات ہے. اور انسان جس قدر اس کا طواف کرے اس قدر انسان میں فلیکسیبلٹی آتی ہے, اور وہ گھل جائے جب انسان کے وجود میں, تب انسان اپنی گفتگو میں, اپنی فکر میں, اور بالخصوص اپنے رویے میں انتہائی شائستہ اور انتہائی محترم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. بلکہ اس میں جو شعراء ہیں ان کے لیے تو ہے ہی جو شاعری سے لگاؤ ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو کہتے ہیں نا کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے ایک. ہاں جی. تو جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کو بھی شاید خدا نے کوئی ایک نوازا ہے اس چیز سے. کچھ کرم ہوتا ہے, کچھ کرم ہوتا ہے. اور غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے ایک 2 سطریں ہیں یا 2 مصرے ہیں, 2 مصرے کہنا زیادہ بہتر ہوگا, اور اس کے اندر اگر کوئی پورے کا پورا ایک فلسفہ سما جائے, کبھی ایک ایسی بات جو کہ مضامین میں نہ کہی جا سکے وہ ایک شعر میں کہی جا سکے, اور جو کوئی کہہ دے اور پھر سامنے سمجھنے والا بھی کوئی موجود ہو, تو یہ بڑی بات ہے. واقعی بڑی بات. کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق ہمیشہ, چونکہ ہم دلچسپی لیتے ہیں مشاعروں میں بھی, اور ہم پرانے لوگوں سے بھی وابستہ ہیں, روایات سے جڑے ہوئے ہیں لوگ ہیں ہم, اور ہم 90 کی دہائی کے مشاعرے اکثر آج بھی اگر نظر سے گزر جائیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ آپ دیکھتے رہیں, فراز کو سنیں آپ, اور فیض نے بھی کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتے ہیں وہ بھی. اچھا, وہ جو مشاعرہ تھا اس میں ہم دیکھتے تھے کہ کسی لحاظ سے ایک احترام کو اور مشاعرے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا. آج مشاعرہ ہو رہا ہے, آپ ماشاء اللہ مشاعروں میں پائے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک ہلڑ بازی کا بڑا کلچر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کیا ایسے چینجز آئے کہ یہ مشاعرہ کلچر جو ہے یہ اکثر تبدیل ہو گیا؟ میں بطور آبزرونٹ یا مشاہدے کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کسی کو شعر جو ہے وہ اس کے دل کو چھوئے نہ چھوئے, لیکن وہ اس کی آواز جو ہے وہ چھت کو چھو جاتی ہے. تو آپ نے بطور آبزرونٹ وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھ کے کیا مشاہدہ کیا؟ احمد جاوید صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ہم بطور انسان اب ڈی ہیومنائزیشن کا شکار ہیں. تو ظاہر ہے 2 سفر ہوتے ہیں, یا تو آپ زوال کی طرف جاتے ہیں یا تو آپ افق کی طرف, بلندی کی طرف جاتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم پہلے تو افق پہ جا رہے تھے, جی, پھر ہم خالص انسان رہ گئے, جی, اور اب ہم ڈی ہیومنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہر فکر, ہر عہد اپنے اپنے لوگ, اپنے اپنے قاری, اپنے اپنے سامع بناتا ہے. تب کے لوگ بڑے لوگ تھے, تبھی تب کے شاعر بڑے شاعر تھے, اب کے لوگ بھی بڑے لوگ ہیں, لیکن اب فکری سطح پر وہ زوال ہے کہ اگر سنانے والا بڑا ہو تو سننے والا بڑا نہیں ہوتا, سننے والے بڑے ہوں تو سنانے والا بڑا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. تو یہ ہمیں محسوس ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی بطور نیا شاعر, بطور جونیئر آدمی یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ان تک بات اگر پہنچ رہی ہے, جی, جی, خواہ وہ 2-4 مصروں پر ہوٹ کر رہے ہیں, اگر ایک مصرع ان کے سینے میں اتر رہا ہے اس پر وہ خاموشی ضرور اختیار کریں گے. مصرع تو خاموشی سکھاتا ہے. کیا بات ہے. یا تو آپ کو وجد میں لے جاتا ہے, مصرع چیخنا تو نہیں سکھاتا, چیخنا نہیں سکھاتا. یا تو آپ ہوں کہ بے ساختہ آپ یک لخت اٹھ پڑیں تو بندہ کہے کہ چونکا دیا ہے اس میں. آہ یا واہ وہ جو ہے نا, ایگزیکٹلی. تو وہ آہ اور واہ بھی انتہائی ملائم ہوتی ہے, سخت نہیں ہوتی, ہوٹنگ اس میں نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ آواز کانوں کو چبھتی ہے. لیکن رعایت دے دینی چاہیے. اگر ان تک مصرع پہنچ رہا ہے, وہ آج ہوٹ کر رہے ہیں, کل وہ مصرے کی گہرائی تک پہنچیں گے, اور کہیں نہ کہیں اس کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے, اور بہتری کی طرف بھی ہم آ سکتے. ایک پازیٹیو چینج تو یہ بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ مشاعرہ جو تھا وہ
چونکہ مشاعرے کی ایک ہسٹری ہے نا یہاں، اگر دیکھا جائے تو دربار سے مشاعرہ شروع ہوا. مشاعرے کی بات کریں سب کانٹیننٹ میں تو مغل جو تھے، پھر بہادر شاہ ظفر کے دور سے باقاعدہ اس کا، اور پھر وہ خواص سے عوام میں آیا ہے. ہاں جی تو اس کے پھر کچھ اس طرح کے نتائج بھی نکلنے تھے، لیکن پازیٹیوٹی ہے کہ کم از کم ہو رہی ہیں چیزیں. بالکل ایسا. ہاں ضرور سیکھنے والے سیکھ جاتے ہیں. ویسے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5-6 سال کے اندر بے تحاشا لوگ، جو نوجوان طبقہ تھا، وہ اس طرف سے یعنی شاعری سے فیسینیٹ ہو کر، شاعر سے تو خیر کم ہی فیسینیٹ ہوئے، شاعری سے فیسینیٹ ہو کر ان جملوں سے، مصروں سے، ان کی گفتگو سے بالخصوص متاثر ہو کر وہ اس طرف ضرور آئے ہیں. پھر آپ ظاہر عہد طے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ جلدی انسپائر ہو کر، زیادہ چیزیں پڑھ کر، دیکھ کر وہ اس طرف کو آ جاتے ہیں اور وہ ذرا پختہ شاعری کی طرف آتے ہیں، بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے اس طرف آنے میں، کچھ کوشش کرتے ہیں کہ نہ آئیں، کچھ پھر مکمل آ جاتے ہیں. تو یہ عہد طے کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک. بلکہ ابھی آپ بات کریں نا کچھ شاعری سے متاثر ہو، لیکن ہمارے یہاں کچھ شاعروں سے بھی متاثر ہوتے ہیں. بہت لوگ ہوتے ہیں. ویسے آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ ضروری ہے کہ کوئی پاپولر شاعر جو ہے، کیونکہ ہم نے تو پولیٹیکل سائنس بھی پڑھ رکھی ہے، پاپولر لیڈر، لیکن یہاں شعراء میں بھی پاپولیرٹی پائی جاتی ہے. تو پاپولر شاعر جو ہے وہ اچھا شاعر بھی ہو؟ ہاں مشکل سوال ہے. بہت مشکل سوال ہے. میں چونکہ اس سے پاپولر لٹریچر اور پاپولر لیڈر اور ساروں کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں، لیکن ہم نے کسی پاپولر لیڈر کو اس سطح پہ دیکھا بھی نہیں ہے تو ہم اسے کمپیئر کرتے ہوئے. لیکن میں نے چونکہ پاپولر شاعر کو بھی بس مصنوعی رنگ چڑھاتے دیکھا ہے کہ وہ اپنے حقیقی قارئین کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا. وہ اپنے جو وقتی قارئین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، ان کے سننے والے ہوتے ہیں، انہیں دھوکے میں رکھتا ہے. بالکل. وہ اصل شاعری پر ضرور کمپرومائز کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نہ نکلوں جو میرا اجداد کا دائرہ ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماضی کے ساتھ، اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہ کر نئے لوگوں کو اپنے حصار میں رکھے. تو پاپولر آدمی اگر ہے تو اس کی کوشش یہ ضرور ہوگی کہ میں کچھ لوگوں کو یا کچھ لوگوں کے ذہن پر غلبہ قائم رکھوں، لیکن وہ لوگ جو انٹلیکچوئل اذہان ہیں ان پر بھی میری تاثیر باقی رہے، میرے مصرے کی، میرے جملے کی، میری کتاب، ناول، جس چیز کی بھی. بالکل. میں بلکہ اسی سے ریلیٹڈ سوال بھی آگے تھا کہ وہ جان کیٹس کی ایک کوٹ ہے کہ اف پوئٹری کمز ناٹ ایز نیچرلی ایز دی لیوز ٹو اے ٹری اٹ ہیڈ بیٹر ناٹ کم ایٹ آل. کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے. تو وہی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں تو بعض جو نوجوان شاعر ہیں ان کے شاعر حضرات پہ ایک الزام یہ پایا جاتا ہے کہ وہ لکھتے ہی قارئین کے لیے یا سامعین کے لیے لکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا معیار اصل میں آپ نہیں سمجھتے کہ مطلب یہ چیز جو ہے ایک اپنے فن کو بھی قید کر دینا ہے بہت. میں وہی بات جیسے میں نے کی کہ بہت کمپرومائز کرتے ہیں صرف ان لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا ان لوگوں تک اپنی بات پہنچے. چونکہ اب چیز کوموڈیفائی ہو چکی ہے، چیز اب کمرشل ہو چکی ہے. تو ہر چیز جب ہو رہی ہے تو وہاں لٹریچر بھی ہو رہا ہے. اچھا شاعری بھی کمرشل ہو گئی ہے. ہاں بہت زیادہ. اب تو بے تحاشا کمرشل، اب شاعر کمرشل ہو چکا ہے. تو وہ اپنا آپ بھی حاضر کر دیتا ہے جس چیز کے لیے ہو. یہی جو ذکر آپ نے کیا نا، تو اس چیزوں پر پھر کمپرومائز ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ بڑے کہتے ہیں کہ شعر وہ ہے جسے سمجھنے میں آپ کو وقت لگے. کیا بات ہے. اور آپ سمجھیں تو آپ 5-6 دن اس کے حصار سے نہ نکل پائیں. کیا بات ہے. وہ جملہ کیا جو فوراً سمجھ آ جائے، وہ بات کیا جو آپ کو چھوئے نا، آپ کا ذہن چھوئے اور دل تک نہ اترے. شعر تو وہ جس طرح ہے نا کہ کوئی بہت بڑی بات جو ہے وہ مختصر کر کے بیان کر دینا. تو اگر آپ ایک عام بات جو ہے وہ روزمرہ کا ایک جملہ ہے اس کو آپ شعر میں ڈال کے کہیں کہ یہ شعر ہے تو وہ تو شعر نہیں، تک بندی ہے. بالکل ایسے. تو وہ میرا خیال ہے اپنے آپ کو بھی ایک دھوکہ دینے والی بات ہے. بالکل ایسے. ہاں جی. اچھا اس میں ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے ناصر عباس نیر صاحب سے بھی یہیں پہ گفتگو کی اور ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے کہ نثر میں اور وہ کریٹیک ہیں، بہت بڑے کریٹیک ہیں. ان سے یہ سوال تھا ہمارا کہ شاعروں میں جو حریت پسندی ہے، نوجوان شاعروں میں، یہ جذبہ ہمیں ماند پڑتا دکھائی دیتا ہے. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ نوجوان شاعر ہیں اور آپ مے بی اور مے بی ناٹ، اگر آپ کنسیڈر کرتے ہوں کہ آپ باقیوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں یا اپنی ذات کی حد تک، تو کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے؟
اگر کسی طرح سے میں ان کا نمائندہ ہوں ہاں جی، یا آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں اچھا، تو مجھے پھر اس پہ تھوڑا بہت یعنی ناز اس لیے ہوگا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام تر چیزوں کو ساتھ لے کر کیا چلوں، بات ہے، بجائے کسی چھوٹی چیز کی طرف اپنی توجہ وقتی طور پہ ایک رانائی یا ایک چمک حاصل کرنے کے ٹھیک، لیے، تو میں جو وقتی تجلی ہوتی ہے اس پر کوشش کرتا ہوں کہ اس کی سمت نہ جاؤں. میں اگر ان کا رہنما ہوں تو پھر وہ درست سمت پہ جا رہے ہیں پھر ہم ٹھیک ہے. تو لیکن میری کوشش ہوتی ہے ذاتی طور پہ کہ ہم تمام تر لٹریچر کو، اپنے اجداد کو، بڑوں کو، انگلش کو، اردو کو، فارسی کو ساتھ لے کر چلیں اور کوشش کریں کہ روایات سے جڑے رہیں تاکہ ہمیں بڑی چیز ملے. ہم چیٹ جی پی ٹی کی ہم نے ایجاد کا تمسخر فیض میں دیکھا نا، ان کی تو شاعری ساری ہاں ایسا اسی کچھ پہ تھی، بالکل ریزسٹنس، اور ہاں پھر فراز بھی وہ ایک جو بعد میں جس طرح ان کی نظمیں آئیں اور وہ لگا کہ فیض کے نقش قدم پر چل پڑیں. بالکل. تو آج کل ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا شاید اس کے ریپرکشنس کو دیکھتے ہوئے بھی ہاں یہ بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں تو وہ بربریت یا وہ رعونت والا معاملہ ہمارے آج کے پولیٹیکل بڑوں میں نہیں تھا، ہاں اتنا نہیں تھا. ہاں ایٹ اب لیسٹ زیادہ آنی اب چاہیے تھی زیادہ آنی انقلاب کی چاہیے نظمیں، تھی. اب زیادہ ہمیں اس بات پہ قلم کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ بالکل قلم کو جنبشی محبت یا وہ عشق سے یا بالکل آنکھ سے فرصت ہی نہیں، تو اس نے کیا انفارچونیٹلی وہ تلوار. جو آپ بات کریں، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا، اگر وہ روش اختیار کر لے جو کسی عامر کی ہو، ہاں تو پھر مسائل پھر کس کے وہ میں سن رہا تھا انور مقصود بات کر رہے تھے کہ زیادہ مشکل جو ہوتا ہے نا وہ عامریت میں نہیں، وہ جمہوری حکومت میں، بظاہر جمہوری کیا حکومت بات میں ہے. ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی کرٹیسائز کرنا، کیونکہ ایگزیکٹ ہاں آپ نے کس پہ کرنی ہے. بالکل ایسا. تو اچھا، اس پہ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی آغاز میں کہا تھا کہ ہم محبت کی بات کریں گے، ہاں پلیز. اور شاعروں کا محبت کے ساتھ ایک گہرا تعلق بے شک. پایا جاتا ہے، اور محبت میں ناکامی جو ہے وہ اس سے ایک جذبہ جو ہے یہ مزید پروان چڑھتا ہے. یا پھر یہ کہا جائے کہ جو دور آسودگی ہے یا وصل ہے، اس میں بھی شاعری ہو سکتی ہے. ہو تو ہر عہد میں سکتی ہے. ٹھیک. مجھے اگر میرے پہلو میں محبوب دستیاب ہے تو میں بطور شاعر بھی اگر اس کی آنکھ پر، اس کے قرب پر اور اس کی حاضری پر کچھ نہ لکھ پاؤں تو بھی مجھے شاعری کی فہرست میں نہ لایا جائے. کیا اور بات ہے. اگر اس کی غیر حاضری میں بھی اس کی کمی محسوس کرتے ہوئے مجھ پر کوئی نزول نہ ہو یا میرا کرب کوئی سطر نہ لے آئے، کوئی مصرع نہ لے آئے، تو بھی مجھے شاعری کی فہرست سے باہر رکھا جائے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بطور شاعر مجھ پر اگر چیز رفتار سے آئی ہے یا انتہائی کرب میں نے لکھی ہے تو وہ میرے وجود کے اندر موجود باغیانہ پن تھا. ٹھیک. مجھے غم زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے خوشی سے. میں نے دکھ میں زیادہ بڑا پایا ہے اپنے اندر موجود ادب کو، اپنے اندر موجود جذبات کو اور اپنے اندر موجود محبت کو بجائے خوشی کے عالم میں. تو میرے لیے قرب سے اور ایک شدت محبت سے یا ایک سطحی پن سے زیادہ مجھے عزیز وہ شے ہے. تو میں اس لیے میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو شاعری ہے بالخصوص اسے دکھ، غم، کرب، سرکشی، باغیانہ پن کی طرف اس کی روش زیادہ ہو بجائے محبت یا اس کے. ہیں دونوں جذبے یکساں، ہم دونوں کی قدر کرتے ہیں، دونوں ہمارے قلم میں رہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. بیلنس آپ کہہ رہے ہیں. ہاں چلایا جائے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو دکھ، غم، وہ جذبہ زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے بجائے محبت اور خوشی کے. اور وہ اس سے پھر جو قلم جو ساتھ دیتا ہے، ہاں پھر تو خدا بچائے ان لفظوں سے. پھر جو شدت آتی ہے کبھی کبھی خود بھی ششدر رہ جاتے ہیں کہ کیا بات لکھ کے آئے ہم. اور وہ بے ساختہ ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ بھی لائیں. کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے ایک لمحے کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ میں نہیں تھا، یہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، میں نہیں تھا. یہ کوئی اس پہ کوئی شعر اپنا سنائیے اس طرح کی، اس پر جو اس خیال آپ کا جو ہے اس کے اظہار. اس طرح کی اکثر میری نظمیں ہوتی ہیں. اچھا نظمیں ہوتی ہیں. ہاں نظمیں ہوتی ہیں، لیکن اشعار بھی بہت بہت
جگہوں پہ ایسے رہے ہیں میرے جہاں میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو کچھ اور ہی تھا، کیا یہ نکلا شعر ہے؟ نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. مجھے اپنے اشعار کو اتنے یاد نہیں ہوتے، اچھا اچھا، لیکن آئیں گے تو میں دیکھ کے ضرور ضرور. سناؤں گا. اچھا، اس میں اب ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ محبت کی ڈیفینیشن، ویسے تو یہ ایک سبجیکٹیو ریالٹی ہے، ہر ایک کی بہت اپنی. سبجیکٹیو ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سوال سے بچا جائے. ایک اس سوال سے اور دوسرا عشق اور محبت میں فرق کا جو ایک روایتی گھسا بیٹا سوال کیا جاتا ہے، وہ عشق اور سے ذرا محبت والا دور ہی رہا جائے. اس میں وہ پھر اس میں تو پھر وہ دلائل بھی وہی آتے ہیں نا، اس کو پھر عشق حقیقی اور عشق مجازی کے خانے میں ڈال کے تو وہ ایگزیکٹلی بالکل ہی مطلب موضوع ہٹ جاتا ہے، بات سمجھ ہی نہیں آتی، نہ اس جذبے کی ترسیل ہو پاتی ہے. محبت کی ڈیفینیشن، پھر اس کی انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور محبت جو ہے کیا ایک سے زائد دفعہ ہو سکتی ہے؟ آپ قائل ہیں اس کے؟ میں قائل ہوں اس کا، بالکل ہو سکتی ہے. اور محبت آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر انسان بنانے میں بڑا ہاتھ ہے کسی شے کا، یا ظاہر ہے ہم میں بھی ایک پورا حیوان موجود ہے جسے ہم مختلف وہ نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، کیا بات. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ باغ اور رکاب دونوں کو تھامے رکھیں، وگرنہ وہ حیوان باہر آ جائے گا. باہر آ جائے گا. تو وہ باغ اور وہ رکاب ہماری محبت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ایک چیز سے ان تمام تر اس گھوڑے کو، اس چیز کو ہم لگام ڈالی رکھیں، وگرنہ وہ حیوان جب باہر آئے گا تو پھر تو ظاہر ہے محبت تو پھر پاش پاش ہو جائے گی. محبت ہونی چاہیے، obviously بہت بڑا جذبہ ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں. یہ جتنی بار ہو، جس سے ہو، جیسے ہو، میں اس کا ہمیشہ احترام کروں گا. کیا بات ہے. اچھا، ایک سوال آخر، اس کے بعد ہم ریپڈ فائر پہ جائیں گے، کہ جمالیات یا حسن، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ اس کی ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ یہ عام طور پہ ویسے اسے کانٹ الگ ڈیفائن کرتا ہے، آسکر وائلڈ الگ اسے سمجھتا ہے، دیگر بڑے لوگ الگ الگ. ہر بندے کی وہ، جیسے ہم نے کہا کہ محبت بھی ایک سبجیکٹیو اپروچ سے دیکھی جا سکتی ہے، تو لیکن جمال، حسن، خوبصورتی، خوشبو، اس طرح کے تمام تر جو بھی مرکز جمال چیزیں ہیں، میں ذاتی طور پہ اگر ایمان کی حد تک یا اس کے بعد اگر کسی شے سے متاثر ہوتا ہوں تو وہ جمال ہے، اور وہ جمال جو مجھے اپنے حصار میں لے لے، یعنی کھڑے کھڑے مجھے اگر مجھ سے چھین کے اپنے پاس رکھ لے اور مجھے کہے کہ اب تم نے اپنے وجود کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو وہ جمال ہے میرے نزدیک. وہ کسی بھی شے میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں. کیا بات ہے. تو ریپڈ فائر، بسم اللہ. اس پہ میر یا غالب؟ غالب کا کوئی شعر سنا دیں. میں یہ شعر جو آپ کو سنا رہا تھا، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. کیا بات ہے. غالب ہے. اور غالب، اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی، کہ شعر وہ ہے کہ جس کو سمجھنے میں کوئی 3-4 دن 5 دن لگ جائے، وہ یہ شعر ہے. وہ یہ ہے ایگزیکٹلی، کہ ایک وہ پورا فلسفہ جو ہے اس کے اوپر آپ بیان کرتے ہیں. غالب کو سمجھنا ویسے بھی آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. میر بہرحال ان کے ہاں تھوڑی بہت گنجائش پائی جاتی ہے. میر بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس نے اتنا لکھ دیا کمپیریٹیولی غالب کے جو ہے نا وہ، کہ غالب کے ہاں کمپیریزن کیے جائے تو میر ذرا سہل ہے. ہاں جی، دونوں ہی بہت بڑے شاعر ہیں. خورشید رضوی یا اختر عثمان صاحب؟ دو مختلف عہد ہیں یہ، دونوں میرے پسندیدہ شعراء ہیں. اگر انہیں اس فہرست سے، یعنی اگر آپ کہتے افتخار عارف صاحب یا خورشید رضوی، یہ ایک عہد ہے، تو میں obviously خورشید رضوی صاحب کا نام لیتا. اختر عثمان صاحب ان سے بہت چھوٹے ہیں. اختر عثمان صاحب 30 سال یا 35 سال کا گیپ ہے، لیکن اختر صاحب بڑا دماغ ہے، بہت شاعری میں عمر جو ہے نا اس کی کوئی قید نہیں ہے. پھر خورشید رضوی، لیکن اختر عثمان بھی، وہ بھی کمال ہیں. تو خورشید رضوی صاحب تو کیا بات ہے. جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے، نہیں ایسا نہیں. اچھا، نوجوان شاعروں میں اگر ہم بات کریں، پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کا؟ نوجوان شاعروں میں اب آپ شاہد ذکی کو نوجوان کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو لیکن شاہد ذکی صاحب ہیں
اور اگر بالخصوص ویسے نوجوان میں آپ کہتے ہیں تو میرے ہم عصر میں میں جن لوگوں کا قائل ہوں وہ حذیفہ یوسف گورنمنٹ کالج کے بہت شاندار شاعر ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ نمائندہ لوگ ہیں جنہیں سن کے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارے عہد کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اس معاملے میں اتنی بلندی نوازی ہے۔ ٹھیک، فیوریٹ اوریٹر؟ بہت لوگ ہیں، میں نے ویسے یہ معاملہ ڈاکٹر سار احمد صاحب سے لے کر، اچھا، غامدی صاحب سے لے کر، اور پھر ان لوگوں سے میں نے تلفظ اگر ہے نا وہ اتنا سیکھا ہے، لوگ مجھے اگر کہتے ہیں کہ تلفظ میں کوئی بہت بہتر معاملہ ہے تو وہ ان کے قدموں کی خاک کی نسبت سے۔ کیا بات ہے، غامدی صاحب تو ماشاءاللہ جو نو ڈاؤٹ دلیل میں، گفتگو میں اور نرم لہجے میں، ہر معاملے میں وہ اردو سے محبت ہے انہیں، اردو سے۔ ہاں، میں ابھی پچھلے دنوں ان کی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا ہمارے سینئرز کے ساتھ، شعر بھی کہتے ہیں، ہاں جی، بہت اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے قرآن کو شاعری میں ڈھال کر جس طرح اس کی ڈیفینیشن کی، جس طرح بیان کیا کہ جس میں شاعری کا ذوق موجود نہیں ہے، جس میں ویسے ادب کا ذوق نہیں ہے، اسے قرآن کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اور احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جس کے پاس لفظ شناسی کی یا لفظ کی قدر نہیں ہے وہ بھی قرآن کے قریب نہ آئے، کہ جب تک آپ پر لفظ نہیں کھلا آپ پر جملہ کیسے کھلے گا، آپ پر اس لفظوں کا خالق کیسے کھلے گا اگر آپ پر لفظ نہیں کھلا۔ تو obviously یہ بات بھی احمد جاوید صاحب کرتے ہیں کہ آپ اگر تخلیق تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ تخلیق تک نہیں پہنچ پا رہے، آپ اس تخلیق کے خالق تک کیسے پہنچیں گے؟ تو قرآن کے لفظ تک پہنچنا، پھر اس کے تخلیق کار تک پہنچنا وہ تو بہت دور ہے۔ جب تک آپ پر لفظ نہیں کھلا تو پھر اس کی تخلیق کیسے کھلے گی، تخلیق کار کیسے کھلے گا؟ ون سائیڈڈ لو، یک طرفہ محبت، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ شاید زندگی کے سب سے بڑے، شاندار اور عمدہ جذبے میں سے ایک جذبہ ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ اگر انسان کو ہو جائے، انسان پر زندگی کا ہر عقدہ واہ ہو جائے گا۔ ایسی عجیب جسم میں زنجیریں پھرتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عجیب محبت ہے۔ تو میں اس کی قدر کرتا ہوں، یک طرفہ محبت بہت شائستہ ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کا کوئٹہ سے تعلق ہے، اچھا گوشت پسند ہے آپ کو؟ بہت پسند۔ اچھا، تو میں نے جو سن رکھا ہے کہ وہاں گوشت کے ساتھ جو ہے وہ انصاف زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے چونکہ لاہور میں کئی سال گزار دی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور یا کوئٹہ میں؟ گوشت کے ساتھ تو سر کوئٹہ میں انصاف ہوتا ہے۔ یہاں تو دوست احباب اکثر ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو میرے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی کھانا کھا کے بس کر جاتے ہیں، میں شرم سے بس کر جاتا ہوں کہ اب یہ بس کر گئے، میں کیا دیر تک کھاتا رہوں۔ اکثر ہم ان کی محفل سے میں بھوکا اٹھ جاتا ہوں کہ وہ جلدی ختم کر جاتے ہیں، اور ہم جو زیادہ بہتر خوش خوراک لوگ ہیں تو ہم زیادہ نہیں کھا پاتے، لیکن کوئٹہ ہمیشہ آگے خوراک۔ کیا بات ہے۔ لاہور کی کوئی ایک پسندیدہ جگہ؟ مال روڈ۔ کیا بات ہے، مال روڈ پہ ایک ایک قدم یا وہ مٹی مجھے جانتی ہے یا میں اس خاک سے واقف ہوں، تو میں مال روڈ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مال روڈ کی واک، کیا بات ہے، کوئی صبح شام مال روڈ، اندھیرے میں بارش ہو رہی ہو، مال روڈ سے جب میں کہتا ہوں مجھے میں بڑی بات کر جاتا ہوں، دوست ناراض ہوتے ہیں، پھر مجھے بہشت سے زیادہ عزیز ہے مال روڈ کا، یقین مانے۔ اچھا، کھانے میں کوئی ایک فیوریٹ ڈش آپ کی کون سی ہے؟ چاول میں زیادہ پسند کرتا ہوں، چاول میں مندی ہو یا کابلی پلاؤ، کیا بات ہے ان کی۔ چلیں، زبردست۔ ابھی آپ کچھ سنائیے، ہاں کوئی نظم سنا دیجیے۔ نظم میں سناتا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ ایک زیادتی یوں کی ہے کیا کہ ایک بہت کرب میں لکھی ہوئی نظم تھی، اچھا، کال سینٹر، اور جس کال سینٹر سے میں تھا وہ یہ ایک دیوار چھوڑ کر اگلی طرف ہے۔ جی 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 جی، مائنڈ برج، میں سمجھ گیا ہوں۔ ہاں جی، میں نے نام اس لیے لیا کہ اوپن اختلاف ہے اس جگہ سے مجھے، اس نے مجھ سے 2 سال میرے چھینے، یعنی اس میں کام تو میں نے 2 مہینے کیا، لیکن اس نے میری تخلیق کے اور میرے ایک بہت اندر کے سیف کو بہت مارا تھا، لیکن یہ عجیب شے تھی، یہ بہت کمال نظم تھی۔ میں وہ نظم خیر طویل ہے لیکن میں چاہتا ہوں ضرور اجازت ہے سر۔ عنوان کال سینٹر ہی ہے، اب آپ محسوس کریں گے۔
ہم پہاڑوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، کس گھٹن سے ہمارا گلا دب گیا. واہ. کوئٹہ کی فضا اور وہ یک بستگی اپنے سینے سے باندھے ہوئے شہر لاہور کی رونقوں میں نئی سانس لیتا ہوا سیف تھا. چائے کی میز پر شعر سنتے سناتے ہوئے، داد کے گرد آلود رستے سے ہوتے ہوئے، وقت کی آنکھ میں غور سے دیکھتا ہوں تو اے سورما دل مجھے پھر معیشت کی کچی سڑک کال سینٹر کے قدموں میں جا پھینکتی ہے. واہ. جہاں ٹیم لیڈر بتاتا ہے اب بھول جاؤ جہانوں کے سب قاعدے، آج سے بس تمہارا خدا کسٹمر، دائرہ سلسلہ آسرا کسٹمر، ہر اندھیرے میں روشن دیا کسٹمر. ٹیم لیڈر کو لبیک کہتے ہوئے کال کو جاری رکھنے کا یہ سلسلہ دن بدن جسم کا ماس کھاتا رہا، دل دکھاتا رہا. مسکراتے ہوئے، غم چھپاتے ہوئے، ایک دن کسٹمر جیک کو شفٹ کی آخری کال کی. کال اٹھائی تو غصے میں کہنے لگا what the hell do you call customer services. بات کرتے ہی گورے نے گالی بکی، ماں کی گالی، سنو ماں کی گالی بکی. تیش میں کال کاٹی تو ٹی ایل کی آواز تھی، وارننگ ہے تمہیں، اپنے ایتھکس پر کام کر لو وگرنہ تمہاری انا میری جوتی میں ہوگی. سمیسٹر کی فی، ہاسٹل کا کرایہ یا کھانے کا بل میرے غصے کو ہر دم دباتا رہا، جسم کھاتا رہا. بے بسی پر میری مسکراتا ہوا، بے ضمیری کے زینے پہ اترا کے چلتا ہوا. ٹیم لیڈر یہ کہنے لگا اس کو سوری کہو، میں نے ای میل میں ایک معافی لکھی، وہ معافی نہیں تھی، میری موت تھی. بھیجتے وقت ای میل میں ساتھ میری انا، خوش خصالی، تکلم، صدا، شاعرانہ طبیعت، بلندی، وقار، عزت نفس، سب کچھ فنا ہو چکا تھا. میں زندہ تھا لیکن میں مردہ پڑا تھا. وہ دفتر نہیں تھا، وہ تضحیق تھی، اور وہ کیبن نہیں تھا، وہ زندان تھا. کیمرے کی سلاخوں میں جکڑا ہوا ایک زندان تھا. حبس آلود ماحول میں جب کہیں سے کسی کی مہک ذہن کے دائرے میں قدم دھرنے لگتی تو دھکے سے مجھ کو اٹھاتا ہوا شفٹ لیڈر یہ نعرہ لگاتا کہ پھر کھو گیا، 1500 اس کی تنخواہ سے کاٹ دو. ٹائپنگ کرتے کرتے جو کی بورڈ تھا اس کے سارے بٹن ٹوٹ کر گر پڑے، انگلیاں کٹ گئیں. رفتہ رفتہ کہیں میرا اندر ہی خود مجھ سے کٹنے لگا. مارکس کی ایلینیشن کی تھیری حقیقت میں مجھ پر عیاں ہو گئی. بورژوا کی صدائیں لگاتے ہوئے باس نے ایک دن آدھی تنخواہ میری ہتھیلی پہ رکھ کر کہا، 3 دن لیٹ آنے کا خمیازہ بھگتو. قسم رب کعبہ کی، بارے دیگر رب کعبہ کی مجھ کو قسم ہے، وہ اجرت نہیں میری شہرک گٹی تھی. خدا کی طرف حیرتی آنکھ سے دیکھتے دیکھتے آپ دیدہ ہوا، خود کلامی کے انگار سینے میں بھرتے ہوئے خود سے کہنے لگا، ہم پہاڑوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، اس گھٹن میں ہمارا گلا دب گیا. کیا کہنے، بہت عمدہ. آپ نے جو کیپٹلزم ہے نا اس کو آپ نے کس طرح سے بیان کر دیا ہے اپنے کرو کو بیان کرتے ہوئے. واقعی کمال ہے. آپ کے اس قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. آپ کا بے حد شکریہ، ماشاء آپ نے اللہ انوائٹ کیا. بہترین گفتگو رہی ہے آپ سے. جزاک اللہ. اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.